اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین واقف ہیں کہ رمضان کریم ہمارے درمیان آ چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ ماہ ہے جو خدا سے منسوب ہے، یہ ماہ خدا ہے، یہ ماہ مغفرت ہے، یہ ماہ رحمت و برکت ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ ماہ مبارک رمضان پروردگار کا مہینہ ہے جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ماہ ہے جس میں آپ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ پروردگار کے نزدیک سب سے عظیم ماہ ہے۔ اس مہینے میں تمام تر برکتیں پروردگار کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، تمام تر مغفرتیں پروردگار کی طرف سے اس ماہ مبارک میں نازل ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اپنے پروردگار کی قربت حاصل کریں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکار کرنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں، وہ مجھ پر ایمان رکھیں، اور یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ماہ مبارک رمضان یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم ہر طرح کی دعا قبول فرماتا ہے۔ انسان کتنا ہی گناہوں سے لبریز ہو، مگر خالق کائنات وہ عظیم ہستی ہے جو اس ماہ کے صدقے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے اپنی ماں دیکھی ہوگی، ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچے کو کبھی بھی کسی بھی دکھ میں، کسی بھی غم میں نہیں دیکھ سکتی۔ کسی بھی تکلیف میں ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے لگ جاتی ہے۔ ایک ماں ہے وہ آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی آپ کی محبت میں، تو پروردگار عالم وہ عظیم ہستی ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرنے والا ہے، جو آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ آپ سے جو ہے قریب ہے۔ پروردگار عالم کی ذات تک پہنچنے کے لیے نہ ہمیں کسی مادی وسیلے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی درکار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ معاشرے میں معائنہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ترقی یافتہ چیز کو پانے کے لیے یا کسی بھی ایک مرحلے تک پہنچنے کے لیے اس کام تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کو جو ہے ہم اپنا بنا لیتے ہیں، کسی وسیلے کے ذریعے، کسی مادی وسیلے کے ذریعے ہم اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے دنیا کے اندر مادی وسیلے کا ہونا ضروری ہے، مگر خالق کائنات کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی مادی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور پروردگار کے بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہمارا نفس ہے۔ ہمیں
چاہیے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں اور پروردگار عالم سے جتنا نزدیک ہو سکیں اتنا نزدیک ہوں۔ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں ایک وعدہ کیا ہے اور ایک شرط رکھی ہے۔ وعدہ کیا کیا ہے؟ وعدہ یہ کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ شرط بیان کرتے ہوئے کہا اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں اس ماہ مبارک میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پروردگار عالم کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خالق کائنات کو پکاریں گے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بارگاہ میں جھکیں گے تو وہ ہمیں بلند کر دے گا۔ ہمیں اگر دنیا و آخرت میں بلندی حاصل کرنی ہے تو اس کا صرف ایک سبب ہے کہ ہم قربت الہی اختیار کریں، محرمات کو انجام دینے سے گریز کریں اور واجبات کو انجام دینے میں اپنا وقت صرف کریں۔ پروردگار کو صرف پکارنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار نے ہی آیت قرآنی میں فرمایا کہ مجھے پکارنے کی ضرورت ہے، مجھے پکارو میں عطا کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ تو اس ماہ کریم کے صدقے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی قربت اختیار کریں، ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں۔ پروردگار بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے اپنی قربت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائیں، اور شایان علی ابن ابی طالب کو جہاں کہیں بھی ہیں محفوظ رکھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔